اے اللہ ایک دن تو سب کا حساب کتاب لے کر سب کو جمع کر کے سب کو کھڑا کر کے حشر کے میدان میں تو حساب کتاب لے گا، تو اے مالک ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں ایاک نعبد، ہم صرف اور صرف تیری عبادت الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اس رب کے لیے ہے، اس پالن ہار کے لیے ہے، ساری تعریف اس پروردگار کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا رب ہے۔ دنیا میں، کائنات میں، یونیورس میں جتنی چیزیں ہیں سب کو پال رہا ہے، سب کو پیدا کیا، سب کو چلا رہا ہے، اور سب کو ایک دن نشٹ کر دے گا، ختم کر دے گا، قیامت لائے گا۔ الرحمن الرحیم، اور وہ رب بہت ہی رحمان ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، رحیم ہے، اور اپنی شفقت، محبت اور رحمت سے پوری دنیا کو پال رہا ہے۔ مالک یوم الدین، اور وہی ذات ایسی ہے، وہی اللہ، وہی ایشور، وہی پرمیشور ایسا ہے جو ایک دن پوری دنیا کو ختم کر کے، پوری کائنات کو نشٹ کر کے حساب کتاب کا لانے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جس دن ہر عقل والے کو، انسانوں کو، جنوں کو حساب کتاب کر کے جنت یا جہنم میں ڈالے گا۔ ایاک نعبد، جب معاملہ ایسا ہے، اے اللہ ایک دن تو سب کا حساب کتاب لے کر سب کو جمع کر کے سب کو کھڑا کر کے حشر کے میدان میں تو حساب کتاب لے گا، تو اے مالک ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں ایاک نعبد، ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ ایاکا، وہ تو ہے، وہی ہے تو جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ ایاکا نعبد، ہم تیرے ہی بندے ہیں، تیری ہی بندگی کا حق ادا کرتے ہیں، تیرے ہی بندے بن کے رہیں گے اور تیرے ہی بندے بن کر مریں گے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اے مالک، اے سچے پالنہار، اے پروردگار، تو ہی وہ اکیلی ذات ہے۔ ڈائریکٹ سامنے سچے مالک کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ تو حاضر ناظر کا صیغہ اس سورے میں، سورۃ الفاتحہ میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور جبکہ یہ سورہ ایسی ہے، قرآن کی یہ 7 آیتیں ایسی ہے کہ 7 من المثانی، کہ ان 7 آیتوں کے برابر پورے قرآن میں کوئی آیت نہیں ہے، اور اسے سورۃ الصلاۃ بھی کہا جاتا ہے۔ نماز کی ہر رکعت میں اسے شروع میں پڑھنا انتہائی ضروری ہے، چاہے فرض نماز ہو، چاہے سنت ہو، نفل ہو، کوئی بھی نماز، ہر نماز میں اس سورے کا پڑھنا انتہائی ضروری ہے۔ اسی لیے اس کا نام سورۃ الصلاۃ بھی رکھا گیا ہے، یعنی نماز۔ اور نماز کیا ہے؟ سچے مالک کا نام اسمرن ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے، میرے سمرن کے لیے نماز کو قائم کرو۔ اقم الصلاۃ لذکری، نماز کا مقصد ہی یہ بتایا گیا، سچے مالک کا نام اسمرن اور سچے مالک کا نام لینا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اے سچے مالک تو ہمیں سیدھے راستے پر رکھ، سیدھے راستے کی ہدایت دے، اور اگر سیدھے راستے کا گیان اور ایمان ہمیں مل گیا ہے تو مرے تک اس پر قائم رکھ۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا جنہیں تو نے انعام دیا۔ دوسری جگہ قرآن میں ہے انعم اللہ علی النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ نے انعام دیا ہے نبیوں کو، نبیوں کے شروع کے ساتھ دینے والے سچے لوگوں کو، شہید لوگوں کو جنہوں نے حق کی گواہی دیتے دیتے اپنے جان اور خون سے حق کی گواہی دی اور اللہ تک پہنچ گئے، والشہداء والصالحین، اور آج تک ہر نبی کے زمانے سے لے کر
جتنے نیک لوگ ہیں وہ سب انعام یافتہ ہیں، سچے مالک نے انہیں انعام دیا ہے۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور یہ اللہ کے پاس قریب بندوں میں سب سے اچھے دوست کی حیثیت سے اللہ انہیں اپنے پاس رکھے گا۔ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے سچے مالک ہمیں تو ان لوگوں کے راستے سے بچا لے جو گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے، جن پر تیرا غصہ اور غضب نازل ہوا۔ اس سے مراد یہودی اور نصارہ جو سچے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بعد بھی، ملنے کے بعد بھی، ان کے زمانے میں سچے نبی موجود ہونے کے بعد بھی انہوں نے سب کچھ جانتے بوجھتے ان کے سچے گیان پر، سچے ایمان پر، ایک مالک کے گیان پر ایمان نہیں لایا، تو انہیں کسی کو مغضوب علیہم، اللہ کا غصہ جن پر اترا، کہہ دیا گیا۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان کے اوپر ذلت اور مسکنت مار دی گئی، اور کسی کو کہا گیا الضالین، قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل، پہلے خود گمراہ ہوئے، پھر لوگوں کو گمراہ کیے اور لوگوں کو سیدھے راستے سے گمراہ کیے۔ تو اس دعا میں جو سب سے بڑی دعا ہے قرآن کے شروع میں لکھی ہوئی ہے، اور اس دعا کو افضل الدعا بھی بہت ساری احادیث میں کہا گیا ہے، تو ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اے مالک، اے اللہ، اے ایشور، اے پرمیشور، ہم تمام انسانوں کو سچے راستے پر چلا، اور جن پر تیرا انعام نازل ہوا ان کے راستے پر چلا، اور جن پر تیرا غصہ اور غضب نازل ہوا اے مالک ان کے راستے سے تو ہمیں بچا لے، آمین۔ اے مالک اس دعا کو پورا کر، اس کو پورا کر، اس کو قبول کر، ایسا ہی کر دے جیسا ہم نے کہا، اس کو شرف قبولیت بخش، اور یہ جو ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں، کہنے والا، بولنے والا، سننے والا جتنے آمین کہیں گے سب دعا میں شامل ہو جائیں گے۔